جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، ایک ساتھی نے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا اصلاحی خطبات کا ایک تصویر بھیجا ہے اور اس کی ایک عبارت بھیجی ہے، جس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے استخارے سے متعلق یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ ما خاب من استخار ولا ندب من استشار، کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا پشیمان نہیں ہوتا. تو استخارے اور مشورے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے شدید ضعیف اور ناقابل بیان ہے. اس حدیث پر بہت سے علماء نے کلام کیا ہے اور باقاعدہ دلائل سے اس کو ضعیف ثابت کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو کیسے حدیث کہا ہے اور اپنی کتاب اصلاحی خطبات میں اس کو ذکر کیا ہے. تو جس ساتھی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ چونکہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب اصلاحی خطبات میں اس کو ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے، تو اس کے لیے ہم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک رکا شیئر کرتے ہیں. آپ لوگ بھی پڑھیں اور اس کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ پہنچ جائے کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس سے رجوع فرمایا ہے. اس ساتھی نے اس حدیث کے بارے میں ما خاب من استخار ولا ندم من استشار مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو آگاہ فرمایا تھا اور ان کو ایک خط لکھا تھا کہ آپ نے اس کو اصلاحی خطبات میں ذکر کیا ہے کہ استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا پشیمان نہیں ہوتا. تو استخارے اور مشورے کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے شدید ضعیف ہے اور ناقابل بیان ہے. تو اس کے جواب میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ہاتھ سے ایک رکا لکھا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین پر شیئر بھی کرتے ہیں، آپ لوگ خود بھی دیکھیں. اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ مکرمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرامی نامہ باعث مسرت ہوا کہ واقعتاً جب یہ روایت بیان کی اس وقت اس کی اسنادی حیثیت بندہ کے علم میں نہیں تھی. بغیر علم کے بیان کرنے پر استغفار کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں کہ آپ نے اسیر بندہ کو متوجہ فرمایا. اب بندہ نے متعلقہ جگہ پر عبارت کی تصحیح کر دی ہے، تو جو نیا ایڈیشن ہے اس میں آپ لوگ دیکھیں تو اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی تصحیح فرمائی ہے. اگر یہ عبارت موجود بھی ہے تو شاید جو پرانے والے اصلاحی خطبات ہیں اس میں شاید موجود ہو. نئے ایڈیشن میں اس رکے کے مطابق جو نیچے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دستخط بھی ہے، اس کے مطابق نئے ایڈیشن میں مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کی تصحیح فرمائی ہے. محترم سامعین، یہ بہت بڑا پن ہے کہ کوئی عالم آپ کو کوئی چیز بھیج دے اور آپ اس کی تحقیق کریں اور اس کے بعد آپ کو اپنے غلطی کا احساس ہو اور اتنے عاجزی کے ساتھ آپ اس کے نام ایک رکا جاری کرے اور اپنے ہاتھ سے ایک خط جاری کرے، مجھ سے اسی طرح کی غلطی ہوئی ہے، اس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں تھا، اور اپنے غلطی تسلیم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے تمام مکاتب فکر جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آتا ہے تو تمام مکاتب فکر وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے نام پر متفق ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے مزاج میں نرمی ہے اور ہر مکاتب فکر کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں اور ہر کسی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو چلا لیتے ہیں اور کسی پر بے جا اعتراض نہیں کرتے. اگر دوسرے لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کا بھی بہت نرمی اور اچھے طریقے سے اس کا جواب دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے. محترم سامعین، آپ لوگوں کے ساتھ اس کے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر دوسرے لوگوں کو بھی یہ اعتراض پہنچے کہ مفتی صاحب نے اس طرح کوئی کمزور روایت اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، تو اس طرح کی باتوں کا آپ لوگوں تک پہنچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس سے آگاہ رہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرے بھی تو اس سے پہلے آپ ان کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کے بارے میں ایک رکا لکھا ہے اور اس سے رجوع کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان